اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعانہ اور تعاونہ ایک ثلاثی مجرد ہے، دوسرا ثلاثی مزید ہے، یعنی عربی کے الگ الگ صیغے۔ تعاون الگ چیز ہے، اعانت الگ چیز۔ ممکن شما برای اموات آپ مثلا ایک کسی هدیه بفرستید اموال کے لیے کوئی چیز بھیجے، ہدیہ همچین کرے، چیزی این اسمش اس کو اعانت اعانته کہتے ہیں، نه تعاون نہیں کہتے۔ تعاون تعاون الگ چیز ہے، اعانت ایک الگ چیز ہے۔ شما برای آپ اموات اموال کے لیے قرآن قرآن پڑھیں، بخونید وہ اونم آپ تمہارے برای لیے شما دعا کریں، دعا کنن. خب میدونید دعا شاید وہ میکنن دعا نہ شاید کریں آپ کے، نکنن. اگه کردن اگر اونم وہ میشه دعا کریں تو آپ کے تعاون. لیے تعاون۔ اما خود تعاون یعنی تعاون دو یعنی لوگ دو آپس نفرن. پہ معاملہ کریں۔ دو نفرن جیسے یکی ایک آدمی پول پیسہ جمع جمع کرتا میکنه برای ہے یتیموں کے احکامی لیے، که اور ایک دوسرے خرج یتیموں پہ یتیم خرچ میکنه کرتا ہے، ایک جمع تعاون کرتا ہے، است. ایک خرچ کرتا ہے، یہ تعاون ہے۔ فرقی دونوں میں نداره فرق نہیں امکان ہے، امکان داره بھی ہے کہ ایک امکان داره دونوں زنده زن، و مرده اما اگه مرده دعا لیکن میکنه مردہ بله مثلا دعا کرے گا ولی تو ہے، بالاخره تعاونه. لیکن ہمیں یقین نہیں ادھر سے ہو رہا ہو۔ آیه شریف اعانت رو نگفت، تعاون رو اعانت، گفت. اعانت اعانت تو روایات میں روایات آئے، اومده من اعان مؤمنا، روایت میں تو آیا ہے کہ روایات تعاون اومده و اعانت ہے، هر دوش درسته. لیکن قرآن اما میں تعاون آیا تعاون ہے، یعنی یک کاری یعنی یہ رو کام چند کو کچھ نفر با لوگ هم مل کر انجام انجام دیں۔ بدن. قرآن فرموده تعاون قرآن نے علی کہا البر اچھا والتقوى ولا کہ تعاون علی بر و الاثم تقوی میں والعدوان. تعاون کرو، یعنی مل کے کرو، اور برائی پہ ایک دوسرے اگه کا دو ساتھ نہ دو۔ نفر با هم یک کسی را میکشن این تعاون اگر دو بر تین وی. لوگ مل کر کسی انسان کو قتل دو کریں یہ نفر با هم تعاون ہے، کسی را کتک گناہ میں۔ بزنن این مل تعاون کر بر کسی کو وی ماریں تو تعاون ہے، گناہ میں۔ به عنوان ظلم. تعاون بر اور بر و بر و تقوی پہ تعاون تقوا یہ یعنی یعنی کار کار خیر، ایک اچھا خیر کام که کہ اس کا سببش سبب هم بھی تقوی تقوا ہو۔ باشه، یعنی وقایت و دوری از مخالفت یعنی خدای انسان عز ایک ایسا وجل. عمل کرے جس سے خدا کی مخالفت نہ کرے۔ عرض کردم حقوق میں نے عرض اخوان کیا کہ بھائیوں کے حقوق، اگر متوقف اگر بر کس یک بھائیوں کا حق وجوبی کسی باشه چیز پر میشه واجب، اگر نه متوقف ہو، متوقف بر یک اگر حرامی کسی باشه واجب پر میشه وقوف حرام، اگر واقف ہو تو واجب نه ہو جائے گا، اگر کسی حرام پر یعنی متوقف ہو تو حرام ہو جائے گا۔ شخصی نسبت به اخوان، اخوان یعنی اخوان اخوان مؤمنین یعنی و اخوان مومن و مؤمنات، مومنات، یک کار خوبی میکنه که ان کے لیے واجبه کام انجام دے برای بہتر جو نجاتشون واجب از ہے، قتل، تو یہ واجب ہو، برای واجب یہ نجاتشون عمل بھی از واجب ہو جائے۔ اینکه یک عضوی یا یک قوی ازش تلف بشه، داره مثال کے طور پر اس نجاتش کو میده. نجات دے رہا ہے موت یک سے، یا امراض اس کے کسی عظیمه نمیشه واجب، امراض عظیمہ سے اسے بچا رہا ہے تو حق حق کا واجب واجب، ہو جائے، کیونکہ واجب ہے، چون واجب واجب کفائی ہے، جو کفاییه و هر کسی واجب انجام بده واجب کو انجام واجب دیا اس انجام داده. اگر نه نے۔ این اگر یہ نہیں ستا ہے تو پھر نباشه میشه حقوق مستحب حقوق ہو جائیں مستحب. گے۔ گرسنش بھوکا ہے اس کو کھانا سیرش کھلا میکنه، دیا، لباس لباس نہیں ہے اس کو نداره کپڑا دے لباسش دیا، میده، همین اشکال نداره. یعنی خلاصہ البته یہ ہے اگر کہ یک اگر کوئی واجب واجبی یا یک حرام حرامی متوقف ہو اس متوقف عمل کے برش اوپر میشه تو وہ عمل واجب بھی اپنے آپ انجام میں بده، حرام اگر نه میشه مستحب و واجب ہو جاتا ہے، ورنہ مکروه. مستحب و مکروہ ہے۔ در این اس مسئله مسئلے میں خصوصی طور پر بالخصوص چونکہ چون دلیل دلیل خاص ہمارے خاص پاس ہے، داره، این اخذ سے اخص مطلق ہے، مطلقه، باید به تو ہم دلیل دلیل خاص خاص پہ عمل عمل کریں، کرد. یعنی بنا بر یعنی رکعت بنا رکھیں چهارم گے رکعت میذاره، چہارم پر، نمازش رو تمام میکنه، پا میشه یه رکعت کھڑا ہوگا، احتیاط پھر سے داره. نماز احتیاط پڑھے گا۔ روایت خاص داره، معمولا روایت بر این خاص است. ہے، معمول اما اس اگه پہ جای عمل بھی دیگه کیا ہے، بود بله جای ورنہ استصحابه. پھر استصحاب ہے۔
مانعش همین دلیل خاص گفته نه معنی اس کا یہ کہ دلیل خاص نے کہا کہ نہ پڑھو، دلیل خاص گفته بنا بذار که اگر بنا چہار پہ رکھا ہے و تموم کن و احتیاط یک کی از بنا پر ایک احتیاط رکعت پڑھو. بله بله بلا اشکال اور بلا خلاف تکبیر اس میں ضروری ہے نماز احتیاط میں. ہاں لیکن احتیاط میں سوروں کو آہستہ پڑھے گا. بله نه یعنی آدم شکیات کا مطلب یہ کہ آدم نہیں جانتا کہ اس نے 2 سجدے کیے کہ 1 سجدہ کیا، رکوع کیا یا نہیں کیا، نمیدونه رکعت سیوم یا نہیں جانتا کہ رکعت تیسری ہے کہ چوتھی، شک نہیں کرتا. رسالہ عملی میں تفصیل سے مل جائے گا، کچھ 1 اور 2 کے درمیان شک کرے باطل ہو جائے گی نماز. رسالے میں تفصیل مل جائے گی. 3 رکعت نماز میں، مغرب جیسی نماز میں 1 اور 2 میں شک کرے، 2 اور 3 میں نماز باطل ہو جائے گی. رسالہ عملیہ میں باقاعدہ 30 شک ہے اس میں، کچھ بعض واجب سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بعض سے باطل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک کی جا سکتی ہے. تفصیل اس کی رسالہ عملیہ میں مل جائے گی. وعلیکم السلام. الجميع ايه برحمتك التي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها إلى آخر الفقرات الذنوب التي تنزل البلاء إلى هذين الفقرات. هل هنا الدعاء من الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء بصفته الإمامية أم بصفته الإنسانية؟ امامت کے حساب سے بیان کر رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب امام فرما رہے کہ اللہ مغفر لی الذنوب، اس سے معصیت مراد نہیں ہے، گناہ مراد نہیں ہے. وہ امام معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصیت، وہ گناہ نہیں ہے. یہ اس سے مراد وہ مباح چیزیں ہیں جس کے کوئی چارہ نہیں ہے، انجام دینا ہے. بالاخر بشر ہے، سوئیں گے، جس وقت سوئیں گے نماز نہیں پڑھ سکتے، جس وقت سوئیں گے اپنی عصمت کے مقام سے اس کو وہ ذم سمجھتے ہیں، لہذا ان کو بخشنے کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ گناہ جو ہمارے آپ کے گناہ ہوتے ہیں. اگر تعلیم خالی مانے ہم اس کو، تو یہ آنسو کیسے بہ رہے ہیں امام کے؟ تعلیم بھی ہے لیکن صرف تعلیم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب، یعنی ہمارے محرم حرام چیزیں جو ہم نے انجام، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں. لیکن امام معصوم جب اس جملے کو کہتا ہے میرے لیے ذنوب کو بخش دے، تو یہاں ذنوب حرام نہیں ہے، عصمت کے مقام پر جس کو وہ اپنے لیے ذنب سمجھتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں امام. مثل یه دونه جوان میخواد پزشک بشه چیکار میکنه؟ روحانی بخواد مرجع بشه. اگر ایک انسان اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان ایک عالم مجتہد بننا چاہتا ہے، اس کو بہت کوشش کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنے کی، جہاں تک کہ کامیاب ہو جائے. اونا دیگه کارمندیه دیگه. اونا بله چرا نه؟ حکم کثیر الشک وضو میں، غسل میں، تیمم میں، روزے میں، حج میں. کثیر الشک کے لیے شک نہیں، ہر جگہ جاری ہے.
مطلق ہے، مطلق ہے، کثیر الشک جہاں بھی ہو اس کے لیے شک نہیں ہے۔ شک سے اعتبار نہ داره. اگر کثیر الشک آها اما اگر کثیر الشک نیست اگر کثیر الشک ہے تو پھر نہیں، اس کو پھر اتنا نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کثیر الشک نہیں ہے تو پھر اس کو اہمیت دینی پڑے گی۔ ہاں ہاں روایت ہے کہ نجف اشرف کہ سوال قبر نہیں ہے۔ میں نے قم میں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے۔ کربلا میں فشار قبر کے سلسلے میں کہ نہیں ہے۔ قم کے سلسلے میں نے نہیں کیا کہ سوال نہیں ہے یا کوئی فشار قبر نہیں ہے، یہ قم کے سلسلے میں نے روایت نہیں دیکھی۔ خلاصہ یہ کہ اس پہ ایک طرح کا فائدہ، اس پہ دوسری طرح کا فائدہ۔ جو امیر المومنین کا جوار ہے اس کا ایک اور عظمت ہے، امام حسین علیہ السلام کے جوار کی ایک اور عظمت۔ مدینہ جو پیغمبر کا جوار ہے وہاں پہ نہیں گزرا کہ اس کے اندر یہ نہ ہو۔ مکے خانے خدا ہے، وہاں بھی یہ چیز نہیں ہے، لیکن نجف و کربلا میں ہے کہ وہاں پر فشار قبر نہیں ہے۔ سلام علیکم۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیغمبر نے علیہ السلام فرمودن میں ایک جواب میں کہا ہے امیر المومنین سے، الورع عن محارم اللہ، ورع کا مطلب ہوتا ہے دوری، حرام نہ کرے، یہ امام زمان سے نزدیکی ہے۔ علیکم السلام۔ بله 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 روایت اینجور چون آدمی که وہ انسان جو علم کے پیچھے این کمتر توی وہ حرام اور ترک واجب میں کمتر جاتا ہے، کہ علم سبب بنے گا کہ وہ احکام کو یاد کرے۔ ممکنه یک کسی ممکن ہے کہ ایک انسان جو دنبال علم میں نہ ہو، یعنی علم کی تلاش میں نہ ہو، وہ ہزاروں گناہ کرے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ حرام کر رہا ہے، یا ہزاروں واجب کو ترک کرے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ واجب ترک کر رہا ہے۔ بله سلام علیکم۔ میرے نظر میں تو جائز نہیں ہے، مگر مگر یہ شوہر سے طلاق لے، یہ خاتون عدہ تمام کرے، تموم بشه عدے کے و بعد از عده
جس سے اسپرم لینا چاہتے ہو اس سے عقد کرے، ولو موقت، ولو ایک دوسرے کو نہ پہچانے، نہ جانے، نہ ملے، وہ ایک عقد پڑھے، اور جس وقت عقد موقت میں ہے وہ اسپرم لے لے، اشکال نہیں ہے، اور غیر اس صورت میں میری نظر میں جائز نہیں ہے۔ پہچاننا یا جاننا ضروری ہے، یہ کوئی پڑھ دے عقد، لیکن اس بچے کا باپ وہی شخص ہوگا جس کا اسپرم ہے، ارث بھی اسی کو ملے گا جو صاحب اسپرم ہے۔ مستحبات میں قاعدہ تسامح ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی اشکال کرنے والا فقیہ ہے تو سارے جگہوں پہ اشکال کرتا ہے یا صرف یہاں پہ اشکال کر رہا ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے۔ کلن یہ دلیل نہیں، قاعدہ تسامح اقتضائیات میں جاری ہے، واجبات و محرمات میں، مستحبات و مکروہات میں سینکڑوں چیزیں جو اہل فن ہیں اور شیعہ ہیں انہوں نے قبول کیا اس کو۔ ہاں اگر یہ فقیہ ہے اس کا اپنی دلیل ہے، لیکن اگر اہل فن نہیں ہے تو پھر اس کو حق اشکال بھی نہیں ہے۔ امام سجاد ہزاروں چیز جو صحیفہ سجادی میں نہیں آئی ہیں۔ الشيخ الحر العاملي قبل 100 سنة جمع أدعية للإمام السجادي اللي کچھ چیزیں شیخ حر عاملی نے جمع کی ہیں اور جو صحیفہ سجادیہ میں نہیں آئے، حسین نوری نے بھی جمع کی ہیں جو امام سجاد سے منسوب ہیں، لیکن وہ صحیفہ سجادیہ میں نہ سجادیہ میں اس میں موجود ہے، نہ اس صحیفے میں، نہ اس صحیفے میں۔ اسی طرح بہت سی جگہ ان تمام امور میں قاعدہ تسامح جاری ہوتا ہے۔ درس پڑھنا ایک چیز ہے، یہ کہ نہیں جو عالم ہے، فاضل ہے، جانتا ہے، اس سے سوال کر لے۔ وہ بھی روایت میں ہے، یہ احکام واجب یا اس طرح کے نہیں کہ اس کے لیے میں روایت کی ضرورت ہو، اس طرح کی چیز ہو سکتی، کوئی اس کی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سند کی ڈھونڈیں اس میں۔ نعم وعلیکم السلام۔ اسقاط جائز نہیں ہے مگر ایک صورت میں، اور وہ یہ کہ البتہ وہ بھی اجماع نہیں، کچھ جماعت فقہاء نے اس کو قبول کیا ہے، میں نے بھی قبول کیا ہے، وہ یہ کہ حمل سبب ہو رہا ہو ماں کے مرنے کا یا ماں کے جان وہاں پر جائز ہے سخت کرنا، وَإِلَّا سخت کرنا جائز نہیں ہے۔
یعنی باید مشخص باشه تا اینکه معلوم بشه بابای این بچه کیه. اگر نه برای جواز اسپرم گرفتن نه واجب نہیں مشخص باشه. اس حد تک معلوم ہونا کہ اس کا بچہ کا باپ کون ہے، یہ تو جاننا کافی ہے. صیغه را برای شخص صاحب اسپرم با این زن صیغہ میخونن پڑھیں گے لیکن ولا زن ضمن یعنی زن بدون عورت ایشان جانے سید ہے، سید قاصب ہے، شیخ کون ہے، کیا ہے، کاسب یہ جاننا ضروری تحویل نہیں ہے اس کے چیه. لیے، بس اس کے عقد میں ہونا ضروری ہے. اگر اس سے اس پر این باید اجازه بده دیگه، حتما ہاں باید یقیناً وہ اجازه بده. اجازت دینا ضروری. فقط نه واجب نیم برای حلال بودن اسپرم واجب نی زن بدون اصلا حلال ہونے کے کیه. لیے یہ شرط یه جاننا ضروری شخص نہیں ہے کہ ثالث کون ہے. آها ایک یه شخص تیسرا شخص جو دونوں ثالثی کو جانتا پیدا وہ میشه، عقد پڑھ دے عقد موقت ان دونوں کے بین درمیان، این دو تا فقط اس لیے فقط کہ برای معلوم رہے اینکه کہ اصل میں معلوم آئندہ بشه میں در ان بچے آینده اس بابای بچے کا این باپ بچه کون ہے، کیه، یہ این بچہ کس کا بچه ہے، کیه. یہ اگر اگر مر مرد گیا تو اس کے ارثش ارث به کس این کو ملے. برسه اتنا جاننا واجبه این معلوم بشه ولو بعدها معلوم اتنا بشه. جاننا ضروری ہے کون ہے. بله بله نه بله 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 شکی نی. ببینید از روایات روایات سے در میاد جبرائیل که کے جبرائیل علیه پیغمبر پہ جب السلام نازل ہوتے پیغمبر تھے اسلام صلی اللہ علیه و آله که نازل میکرد قرآن لے کر تو قرآن 4 چیزیں لے 4 کے تا آتے تھے. چیز میگفت. ایک حصہ یه پڑھتے تیکه تھے، میخوند میگفت کہتے تھے یا رسول اللہ این یہ قرآن ہے. قرآنه. پھر ایک جملہ بعد یه کہتے تھے جمله یا ای ایک کلمہ میگفت یا پڑھتے یک تھے کلمه ای یہ میگفت تنزیل تنزیل قرآن ہے. قرآنه، یعنی نزول یعنی قرآن در نزول این قرآن شأنه. کی شان اس کے بعد یہ یه ہے. چیزی میگفت و پھر میگفت کہتے این تھے یہ تفسیر تفسیر قرآن ہے. قرآنه. پھر ایک چیز بعدش کہتے یه تھے چیزی یہ میگفت تعویل قرآن ہے. تعویل قرآنه. مثلا مثلا یا یا ایوہ ایها رسول الرسول بلغ ما بلغ انزل الیک من یہاں تک ربک پڑھا تا اینجا میخوند اور کہتے تھے میگفت یا رسول رسول اللہ الله یہ قرآن ہے. قرآنه. البتہ پیغمبر کو معلوم تھا جبرائیل لیکن نبود، جبرائیل ولی خب واسطے تھے جبرائیل واسطه بود. لیکن وہ بیان کرتے تھے یہاں تک میگفت تا قرآن ہے. اینجا قرآنه. بعد میگفت پھر فی کہتے تھے فی علی علی جبرائیل یہ میگفت تنزیل ہے، این تنزیلشه، یعنی نزول یا ایها یعنی الرسول بلغ نزول اس بارے میں ہے، در یا یہ مواضع رسول بلغ اس عدیده. بارے میں ہے. وقت اون الفاظ قرآن که واضح الفاظ نیست خوب قرآن جو نداره مجمل ہے، واضح مجمله، نہیں ہے، ان اونا کو رو تفسیر کر تفسیرش دیتے رو تھے. میگفت. اون جایی که بر خلاف ظاهر جہاں تعویل پر میگفت. خلاف ظاہر ہوتا تھا وہاں پہ که تعویل روایت داره کرتے تھے. حضرت امیر صلوات الله علیه چون در نزول اور چونکہ قرآن امیر همیشه المومنین ہر جگہ هر موجود تھے 4 تا نزول رو قرآن نوشتن میں، و به همه لہذا جاهایی ہر که چاروں چیز کو گفتا لکھ بود لیتے تھے امیر گفتن المومنین. بعد پیغمبر صلی الله اور علیه و آله برای پیغمبر کے اونها بعد را جب قبول انہوں نے اس نکردن قرآن کو پیش کیا جس میں یہ ساری چیزیں نزول تھیں تو انہوں نے قرآن قبول نہیں کیا. که 4 قسمه پیش حضرت حجت یہ بود چاروں پیغمبر علیه چیزیں جو السلام اس هست قرآن کے ساتھ جس میں یہ وقتی چاروں چیزیں تھیں وہ حجت جناب قائم امام میشه زمان جل اللہ تعالیٰ پر جو ظاهر شیخ پاس ہے. روایت اینه که اون قرآن رو ظاهر میکنه. خب وقتی که اور اس نے ظاهر نشده اور چیکار کنیم ما؟ اور بیان کیا کہ ہمارے آنے تک نہیں ظاہر ہوگا، لہذا غیبت میں ہمیں نہیں معلوم. همین بله تنزیل و تنزیل، تفسیر و تعویل تفسیر اور ستایی. تعویل، یہ 3 الگ الگ چیز. اصل همین قرآن اصل اپنی قرآن جگہ پر ہے، همینه. وہی جو آج ہمارے بله پاس ہے وہی قرآن ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے پاس علیکم نہیں. السلام. شوفوا شوفوا
نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادی اگرچہ مرسلہ ہے، سند معتبر لیکن مقبولہ ہے شیعہ کے نزدیک. شیعہ نہیں کہتے نہج البلاغہ شیخ رضی کی نہج البلاغہ، شیعہ کہتے ہیں نہج البلاغہ امیر المومنین. نہیں کہتا کوئی کہ شریف رضی کی ہے، صحیفہ امام سجاد کہتے ہیں. یہ مرسلہ ہیں، لیکن چونکہ لا اقتضائیات یعنی غیر واجب چیزوں میں مرسلہ روایتیں بھی حجت ہوتی ہیں. ایسی بہت سی چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں نہج البلاغہ، بہت سی چیزیں ہیں جو 4 گھنٹے خوارج سے بات کی ہے امیر المومنین نے، خوارج سے، وہ کہیں نہیں ہے نہج البلاغہ میں. بہت سی چیزیں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے، کلمات جو امیر المومنین جو مروی ہیں امیر المومنین سے اور نہج البلاغہ میں نہیں، وہ زیادہ ہے نہج البلاغہ سے. اور لا اقتضائیات میں تسامح جاری ہے، لہذا ہم ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی بارك الله في صفحة.